ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو اس پر لازم ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھے، اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے وقت سو جائے یا غفلت کی وجہ سے نماز توڑ دے تو جب بھی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقسم الصلاۃ الذکری۔ ایک روایت میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو نماز کے وقت سو جایا یا غفلت کی وجہ سے نماز توڑ دی۔ آپ نے فرمایا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے تو نماز ادا کر لے۔ مذکورہ حدیث سے یہ اصول پتہ چلتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی نماز وقت پر نہ پڑھے تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ تنبیہ یاد ہونے پر اس کی قضا کرے، خواہ نماز بھولے سے چھوٹی ہو یا سو جانے سے۔ قضا عمری کے متعلق مشہور حنفی عالم نے فرمایا ہے، اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ ہر نماز جو کسی وقت میں واجب ہونے کے بعد چھوٹ گئی ہو اس کی قضا لازم ہے، چاہے اس نے وہ نماز جان بوجھ کر چھوڑی ہو یا بھولے کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے، اور چاہے چھوٹی ہوئی نماز 2 رکعت ہو یا 4 رکعت ہو۔ یہ موقوف صرف حنفی علماء ہی کا نہیں بلکہ شافعی، مالکی، حنبلی سب اس پر متفق ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے نقل فرمایا ہے کہ جس شخص کے ذمہ کوئی چھوٹی ہوئی نماز ہو اس پر واجب ہے کہ وہ اسے ادا کرنے میں فوری طور سے جلدی کرے، چاہے وہ نماز جان بوجھ کر چھوڑی ہو یا بھولے سے چھوڑی ہو۔ قضا عمری کو پڑھنے کا طریقہ قرآن و سنت و فقہ کرام کے مطابق اس بات کی واضح ہو گئی کہ جس مسلمان نے اپنی عمر کے کسی حصہ میں نمازیں اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے نہ پڑھی ہوں اور بعد میں اسے تنبیہ ہو، یاد آئی ہو، تو وہ اس کو توفیق ہو کہ اس کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کا ماتحت حساب لگا کر انہیں ادا کرنے کی فکر کرے۔ بعض علماء نے آسانی کے لیے یہ طریقہ بتایا ہے کہ انسان روزانہ ہر نماز کے بعد ایک وقت کی قضا نماز پڑھ لیا کرے، اس طرح ایک دن میں 5 نمازیں ادا ہو جائیں گی، البتہ جب موقع اور توفیق ہو تو اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ قضا عمری کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ قضا عمری میں نیت کا خیال رکھا جائے، یعنی واضح طور پر قضا کی نیت کی جائے۔ مثلاً فجر کی قضا پڑھ رہا ہوں تو یہ نیت کریں کہ میری ذمہ فجر کی جو سب سے پہلی نماز واجب ہے اس کی میں قضا پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ قضا نمازوں کا فدیہ: جس شخص کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور وہ انہیں ادا کرنے سے شرعی طور پر معذور ہو، اسے چاہیے کہ وہ وصیت کر دے کہ اگر میں یہ نمازیں ادا نہ کر پاؤں تو اسی حالت میں اگر میں مر جاؤں تو میرے ترکہ میں سے ان نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ ایک نماز کا فدیہ مسکین کا کھانا ہے، یعنی 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت کا صدقہ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ وصیت ترکے کے 1/3 حصے میں نافذ ہوگی، اور اگر فدیے کی مقدار 1/3 سے بڑھ گئی تو زائد مقدار میں وصیت پر عمل کرنا جائز نہیں۔ البتہ عاقل و بالغ ورثہ اپنے حصے میں سے رضاکارانہ اس طور پر فدیہ ادا کر دیں تو ان کا احسان ہوگا۔ قضا عمری کی کتنی اہمیت ہے؟ اگر کوئی شخص نوافل کا پابند ہے لیکن اس کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہیں تو وہ اس کو چاہیے کہ نوافل کو چھوڑ کر قضا نماز کو ادا کر لے۔ اس کے علاوہ اگر اسے وقت مل جائے تو پھر وہ نوافل بھی پڑھ سکتا ہے۔ عشاء کے ساتھ وتر کی قضا بھی لازم ہے۔ قضا عمری عصر اور فجر کے بعد پڑھنا بھی جائز ہے۔
قضا عمری میں سہولت کی ایک صورت بتائی گئی ہے جس کے ذمے بہت سی قضا نمازیں ہوں، وہ ان میں سہولت کے لیے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھے، تب بھی کافی ہے۔ البتہ وتر کی تیسری رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا ضروری ہے۔ قید آخر میں درود ابراہیم کی جگہ مختصر طور پر کوئی اور درود پڑھ لے۔ اس طرح قید آخر میں درود شریف کے بعد پڑھی جانے والی دعا چھوڑ دے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ سو مائی فرینڈز، آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی قضا نمازیں رہ گئی ہیں، تو آپ ان کا حساب لگا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ نماز ہم پہ فرض ہے، ہمیں ہر حال میں پڑھنی چاہیے، چاہے انسان بیمار ہو، صحت مند ہو، اور اگر کوئی نماز کے وقت سو گیا ہو یا وہ بھول گیا ہو تو اسے یاد آئے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، تو وہ اسی وقت فوراً اس نماز کی اسی وقت فوراً ادا کرنا، اس کی قضا یہی ہے۔ اور اگر بہت ساری نمازیں ہیں تو ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ ان کا حساب لگا کر نمازیں ادا کرنا شروع کر دے۔ اللہ آپ کو قضا نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔